کون سی مسٹیکس ہیں جو فری لانسر کرتے ہیں جس کی وجہ سے وہ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ یہ 8 چیزیں ہیں، اگر آپ ان 8 چیزوں کو میک شور کرو کہ ان 8 چیزوں کو آپ اوائڈ کرو گے اور آپ اپنے آپ کو باؤنڈ کرو گے تو کوئی ایسی وجہ نہیں کہ آپ کامیاب نہ ہو سکو۔ السلام علیکم فرینڈز، میرا نام شاہد اقبال ہے، میں ایک فل ٹائم فری لانسر ہوں۔ گزشتہ 12 سالوں سے میں فری لانسنگ کر رہا ہوں اور تقریباً سارے پلیٹ فارمز کے اوپر میرا ٹاپ ریٹڈ اکاؤنٹ ہے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ ہر پاکستانی، ہر لڑکا لڑکی فری لانسنگ شروع کرے، بجائے اس کے کہ جاب ڈھونڈنے کے لیے اپنے آپ کو خوار کرے اور اپنے آپ کو ایک پرائیویٹ جابز کے اندر ذلیل کرے۔ اس سے بہتر ہے کہ اپنی ایک عزت دار ارننگ شروع کرے، گھر بیٹھ کے آن لائن کام شروع کرے۔ تو یہ کرنا بالکل آسان ہے، اور کافی جو فری لانسرز ہیں، کافی جو اسٹوڈنٹس ہیں، لڑکے لڑکیاں ہیں، وہ مجھ سے رابطہ کرتے ہیں، مجھ سے پوچھتے ہیں کہ سر ہم کیسے شروع کریں، کہاں سے شروع کریں، ہم نے شروع کیا لیکن ہم کامیاب نہیں ہو سکے، ہمیں آرڈرز نہیں ملے، ہماری ارننگ سٹارٹ نہیں ہوئی۔ تو اس طرح کے رینڈم جو میرے پاس فیڈ بیک آتے رہتے ہیں، تو میں نے سوچا کہ ایک ویڈیو بنائی جائے جس میں بتایا جائے کہ کون سی مسٹیکس ہیں جو فری لانسر کرتے ہیں جس کی وجہ سے وہ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ یہ 8 چیزیں ہیں، اگر آپ ان 8 چیزوں کو میک شور کرو کہ ان 8 چیزوں کو آپ اوائڈ کرو گے اور آپ اپنے آپ کو باؤنڈ کرو گے تو کوئی ایسی وجہ نہیں کہ آپ کامیاب نہ ہو سکو۔ تو وہ 8 چیزیں کون کون سی ہیں؟ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ لیک آف فوکس۔ اگر آپ فری لانسنگ کر رہے ہو تو آپ کا فوکس ہونا چاہیے کہ کون سی ایکسپرٹیز ہیں، کون سا ایسا ٹول ہے، کون سا ایسا اسکل سیٹ ہے جس پہ آپ کام کر سکتے ہو۔ یہ بہت ضروری ہے کہ اپنے پوٹینشیل کو سمجھیں، اور ایسی بات نہیں ہے کہ آپ کو اتنے ایکسٹرا آرڈنری ٹیلنٹڈ ہوں یا اتنے ایکسٹرا آرڈنری آپ کو اسکل سیٹ آتے ہوں۔ کسی ایک نیش کو آپ فوکس کرو اور اس کے اوپر آپ اپنا پورا زور لگاؤ اور اس کو سیکھنے کی کوشش کرو۔ مثال کے طور پہ اگر آپ بگنر ہو تو لوگو میکر، کنٹینٹ رائٹنگ، اس طرح کے بہت سے چھوٹے چھوٹے کام ہیں۔ کسی ایک کام کو پکڑیں اور بالکل توجہ سے اور فوکس سے اس کے اوپر ڈٹ جائیں اور اس کے اوپر کام کرنا شروع کر دیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ مارکیٹنگ فری لانسرز کی پور ہوتی ہے۔ مارکیٹنگ سے مراد کہ ان کی آن لائن پریزنس۔ آپ اکاؤنٹ بناؤ فائبر کے اوپر، اپ ورک کے اوپر، گرو کے اوپر، پیپل پر آور کے اوپر، اور متواتر آپ ان پہ آن لائن رہو اور اپنے جو پرپوزلز ہیں وہ سینڈ کرتے رہیں۔ جو کلائنٹ کی جابز ہیں فوراً اس کے پرپوزل سبمٹ کریں اور اپنے آپ کو باؤنڈ رکھیں، آن لائن اپنی پریزنس بنائیں تاکہ آپ کو اچھے آرڈرز مل سکیں۔ تیسرا کام یہ کرنا ہے کہ اپنی جو سروسز آپ پرووائڈ کر رہے ہو اس کو انڈر ویلیو کبھی مت کرو۔ مثال کے طور پہ اگر آپ نے ایک $10 کا کام کیا ہے تو $10 کے کام کے لیے 10 دن تک بیٹھنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ آپ جو کام کرتے ہو اس کی پرائس اچھی رکھو، $100، $50 یا اس سے زیادہ $500 تک، جتنے بھی آپ کو لگتا ہے کہ میرے کام کی ویلیو ہے یا جتنا مجھے انکم ہونی چاہیے 5 دن کے کام کے بعد، 10 دن کے کام کے بعد، یا 1 دن کے کام کی جتنی مجھے ارننگ ہونی چاہیے، آپ بالکل اس حساب سے اپنی پرائس کو سیٹ کریں۔ آپ $5 پہ اگر آپ 1 مہینہ لگا دو گے تو ظاہر ہے یہ ایک فیلئر ہے، اور کافی فری لانسرز ایسی غلطی کرتے ہیں اور پھر وہ فری لانسنگ کرنے کی ہمت ہی ان پہ نہیں رہتی۔ تو ان چیزوں کو بالکل آپ اوائڈ کریں۔ چھوٹی چھوٹی گگز اور چھوٹے چھوٹے کام کے بھی لوگ $500، $1000 تک دیتے ہیں، جو ایکسپیرینس، جو ٹیلنٹڈ فری لانسرز ہوں۔ تو ایٹیچیوڈ بہت میٹر کرتا ہے، اپنے آپ کو انڈر ویلیو کبھی مت کریں۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ لیک آف ڈسپلن۔ آپ کے اندر ڈسپلن ہونا چاہیے، آپ اپنے ورکنگ آورز بنائیں۔ میں اس بات کو بڑے زور دیتا ہوں کہ اپنے ورکنگ آورز بنائیں، اپنا جو سٹنگ پلیس بنائیں، آفس بنائیں ایک اچھا سا، گھر کے اندر کہیں بھی جہاں پہ سٹنگ پلیس ہے، اور اپنے آپ کو باؤنڈ کریں کہ آپ نے 8 بجے سے، صبح 8 بجے سے شام کو 6 بجے تک، 7 بجے تک آفس میں رہنا ہے، بریک کے ٹائم آپ باہر جائیں، اور اس کے علاوہ اپنے آپ کو باؤنڈ کریں کہ آپ پی سی کے اوپر بیٹھیں، آن لائن سرچز کریں، آن لائن جو اپنی جاب پوسٹنگ ہے وہ کریں، پرپوزل سینڈ کریں، اپنے آپ کو ایک ڈسپلنری روٹین کے اندر لے کے آئیں۔ یہ ایک مسکنسیپشن ہے کہ فری لانسرز آزاد ہوتے ہیں، ایسا بالکل نہیں ہے۔ فری لانسرز سب سے زیادہ کمیٹڈ، سب سے زیادہ ڈسپلنڈ اور سب سے زیادہ پروفیشنل ہوتے ہیں، کیونکہ انہوں نے سب کچھ اپنے اینڈ پہ کرنا ہوتا ہے، وہ کسی کی پے رول پہ نہیں ہوتے، ساری چیزیں انہوں نے خود ہی مینیج کرنی ہے۔ پانچویں چیز یہ ہے کہ اپنا بزنس پلان بنائیں۔ اگر آپ کام شروع کرتے ہو، آپ کے پاس ایک کلائنٹ آ گیا، دوسرا کلائنٹ آ گیا، تو ایک سکل سیٹ کے بعد دوسرے سکل سیٹ کی طرف جائیں، تیسرے سکل سیٹ کی طرف جائیں، اور پھر آہستہ آہستہ دیکھیں کہ آپ اپنے آپ کو اس لیول پہ لے کے آئیں کہ آپ کسی کو ہائر کر سکیں، اپنے ساتھ ایک اسسٹنٹس اپنے ساتھ بٹھائیں، آہستہ آہستہ اپنے بزنس کو گرو کرنا شروع کر دیں۔ آپ کے 2 ہاتھ ہیں، ظاہر ہے 2 ہاتھوں سے آپ اتنا زیادہ کام نہیں کر سکتے۔ اگر آپ اپنے ساتھ 1-2 مزید اسسٹنٹ اپنے ساتھ بٹھا لو اور اس پلان کو اپنے ایگزیکیوٹ کرنا شروع کر دو تو آپ کی ارننگز کو ظاہر بہتر ہو سکتی ہیں، اور اس سے آپ کے جو کلائنٹس کا انٹریکشن ہے وہ بھی زیادہ سے زیادہ ہوگا۔ چھٹی چیز یہ ہے کہ اپنی کمیونیکیشن کو بہتر کریں۔ کلائنٹس کے ساتھ کمیونیکیشن ایک بالکل کی ہے سکسیس کے لیے۔ اگر آپ کی کمیونیکیشن اچھی نہیں ہے، آپ کے اسپوکن انگلش کے سکلز اچھے نہیں ہیں، یا آپ رائٹنگ اچھی نہیں کر سکتے، اپنی بات اگر آپ کلائنٹ کو کنوے نہیں کر سکتے، تو یہ ایک بہت بڑا بیریئر ہے۔ آپ جتنے مرضی سکل سیٹ آپ کے اچھے ہوں، کلائنٹ تک اگر آپ اپنا پوائنٹ آف ویو نہیں رکھ سکتے تو یہ آپ کی ایک ڈیفیشنسی ہے۔
اور یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کو اوور کم نہیں کیا جا سکتا. اس پہ کام کریں، اس کو امپروو کریں، اپنی اسپوکن انگلش، اپنی رائٹنگ، اپنی انڈرسٹینڈنگ اس کو بہتر بنائیں تاکہ آپ اپنی بات کلائنٹ کو اچھے طریقے سے سمجھا. ساتویں بات یہ ہے کہ جن کلائنٹس کے ساتھ بھی آپ کام کریں کوشش کریں کہ ان کے ساتھ رابطے میں رہیں، ان کے ساتھ فالو اپ رکھیں، ان کے ساتھ فرینڈلی ریلیشنز بنانے کی کوشش کریں. اس کا مطلب ہرگز نہیں ہے کہ آپ اس کے ساتھ فلیٹری ہو جائیں، ایسی چیزیں کلائنٹس بالکل پسند نہیں کرتے. لیکن اپ ٹو سم ایکسٹینٹ اگر آپ فالو اپ رکھیں کہ سر یہ میں نے آپ کو ایک سافٹ ویئر بنا کے دیا ہے، اس میں کسی قسم کی مینٹیننس ہو تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں، میں اتنے عرصے تک آپ کو مینٹیننس فری پرووائڈ کروں گا. مثال کے طور پہ ایک ایپلیکیشن آپ نے بنا کے دی جو 6 مہینے تک آپ ان کو کہہ سکتے ہیں کہ اس کی میں مینٹیننس فری کروں گا، تو اس کے ساتھ آپ 1 مہینے 2 مہینے کے بعد فالو اپ کر سکتے ہو کہ میرا سافٹ ویئر کیسا چل رہا ہے. اگر کوئی ضرورت ہے تو مجھے بتائیں، میں مینٹیننس کرنے کو تیار ہوں. 8ویں بات یہ ہے کہ اپنے آپ کو اسپیشلائزیشن کی طرف لے کے جائیں. کسی ایک نیش جیسے میں نے پہلے پوائنٹ میں بتایا اس پہ فوکس کریں، پھر اس کے اوپر محنت کریں اور اپنے آپ کو اس نیش میں، اس کیٹیگری میں، اس اسکل سیٹ کے اندر ایکسپرٹ بنائیں. اور اس کے ساتھ بے شک آپ دوسری جو اسکل سیٹ ہیں ان کے اوپر بھی تھوڑا تھوڑا کام شروع کر دیں، لیکن پرائم فوکس جو آپ کی سروسز کا ہونا چاہیے وہ 1 یا 2 ایسے اسکل سیٹ ہوں جس میں آپ یونیک ہوں، آپ کو مہارت ہو. کلائنٹ کے ساتھ جب آپ بات کرو تو کلائنٹ کو نظر آئے کہ آپ کی باتوں سے آپ میں ایکسپیرینس ہے، آپ میں انڈرسٹینڈنگ ہے کہ کلائنٹ کیا چاہتا ہے. تو امید کرتا ہوں یہ 8 پوائنٹس آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آئے ہوں گے. تو پلیز میری ان 8 پوائنٹس پہ توجہ دیں اور اپنی بہتر زندگی کے لیے اپنی فری لانسنگ کیریئر کا آغاز کریں تاکہ آپ ایک عزت دار روزی کما سکیں. تھینک یو.